بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دعوت دی ہے محترم جناب حافظ نظر سعید صاحب کو، جو کہ صدر ہیں ریلیف پیپل فاؤنڈیشن چیریٹی کے۔ وہ اپنی چیریٹی کا تعارف کرائیں گے، اور چونکہ ابھی قربانی بھی آنے والی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چیریٹی کا تعارف پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے چیریٹی کے کام کیوں شروع کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو یہ کام تو کافی عرصے سے میں شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ والد صاحب کی لاسٹ وفات ہونے کی وجہ سے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کسی وقت بھی ہمارا بلاوا بھی آ سکتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا موقع دیا ہوا ہے ہمیں اس زندگی میں، تو اس میں کوئی نیک کام کر جائیں، اور ایسا کام کر جائیں جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو اور ہمارے والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والد صاحب، والدہ صاحبہ کے، اور جتنے بھی ہمارے رشتہ دار دوست احباب فوت ہوئے ہیں، سب کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اور یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے۔ جتنا بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی میری انکم ہوتی ہے اس میں سے میں کوشش کروں گا کہ اپنا انکم کا 10% جو ہے اس چیریٹی کو دوں۔ اور پہلے یہ میں کام خود کر رہا تھا، چیریٹی کا اس لیے سوچا کہ خود تو ایک کام بندہ کر رہا ہے، اگر آپ بندوں کو بھی اپنے ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں تو جتنے بھی بندے آپ کے ساتھ کام کریں گے ان کا ثواب بھی آپ کو بھی ملے گا، اور مل کے بہت بڑا کام ہم کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ فار ایگزامپل 10 بندوں کی مدد کر سکتا ہے، یہی 10 بندے اگر کریں گے تو وہ 100 بندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی ملاؤں تاکہ ہم یہ کام بڑے پیمانے پہ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کی مدد ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ چیریٹی میں آپ لوگوں کی کیا مدد کرتے ہیں؟ چیریٹی میں جو ہمارا اس وقت پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ فیملی سپورٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں بہت ہی اس وقت غریب تر ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے کھانا پینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے، اگر ہم فوڈ راشن ان کو دیتے ہیں، ہم نے اس کی 20 پاؤنڈ رکھے ہوئے ہے کہ جو بھی بندہ، اگر آپ راشن دینا چاہتے ہیں پاکستان میں کسی ایک فیملی کو، تو 20 پاؤنڈ اگر کوئی ڈونیٹ کرتا ہے تو ہم پورے مہینے کا اس کو ہم راشن مہیا کرتے ہیں، جس میں دال ہو گئی، چاول ہو گئے، آٹا ہو گیا، مختلف چھوٹی موٹی ضروریات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو بڑا پیکیج ہے وہ فیملی سپورٹ پوری آ جاتا ہے، کہ جس میں ہم 100 پاؤنڈ کا پیکیج رکھا ہوا ہے، کہ اس میں ہم ان کے ساتھ بچوں کی ایجوکیشن کا، ساتھ ان کے کپڑے جوتے اور چھوٹی موٹی اور بھی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ قربانی کا ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ہم نے قربانی کا پروجیکٹ جو اس وقت آ رہا ہے، ہر مرد و عورت پہ جو کما رہا ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو یہ اگر اس سال میں ہمیں ڈونیشن کرتے ہیں قربانی کی، تو ہم بہت ہی جو غریب لوگ ہوں گے جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ہم ان کے گھروں میں کوشش کریں گے قربانی دیں، اور آپ کا نام باقاعدہ قربانی کے اوپر لیا جائے گا، آپ کو اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کی جائے گی، اور یہ 100% ڈونیشن ہوگی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گوٹس لیں، اپنی شیپس لیں، اور وہ سستے بھی ہوں اور اچھے بھی ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم غیر معیاری جو اس قابل نہیں ہوتے، لوگ بیمار لوگ جانور بھی کر دیتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا جانور دیں تاکہ وہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو سکے۔ ابھی جو قربانی ہے اس کے لیے گائے وغیرہ کا حصہ یا شی وغیرہ، وہ کتنا، اگر کوئی یو کے میں دینا چاہے آپ کو تو کتنا وہ دینا چاہیے؟ ابھی جو ہم نے سٹارٹنگ پرائس رکھی ہے وہ گوٹ کے لیے، بکرے کے لیے 120 پاؤنڈ ہے، تقریباً 30,000 روپے پاکستانی بن جاتا ہے۔ یہ کم از کم پرائس ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ بھی دینا چاہتا ہے تو ظاہر ہے
یہ منیمم پرائس ہے. اس سے زیادہ اچھی بڑا بکرا جو ہوگا جس کا گوشت زیادہ ہوگا اس کی پرائس تھوڑی زیادہ ہوگی. 120 سٹارٹنگ پرائس ہے بکرے کے لیے. شیپ کا اگر ہوگا تو وہ 100 پاؤنڈ پرائس ہے, اور اگر کاؤ میں شیئر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ 80 پاؤنڈ ہے. اور اگر عید کے دوران میں کسی غریب فیملی کو آپ عیدی گفٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ بچوں کو دینا چاہتے ہیں, تو وہ 20 پاؤنڈ کا ہم نے گفٹ پیک رکھا ہے. کوئی اس طریقے سے بھی ان کے غریب لوگوں کی عید کے موقع پر ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. یہ ابھی چونکہ چیریٹی نئی چیریٹی ہے, ابھی رجسٹر ہوئی ہے, تو اس میں جیسے جیسے امیر لوگ یہاں پیسے جمع کراتے رہیں گے, کچھ ہمارے لسنر یورپ کے ہیں, کچھ امریکہ کے ہیں, زیادہ یو کے ہیں, تو اس طرح ہم پھر غریب ملکوں میں خصوصاً پاکستان میں انتظام کرتے رہیں گے. جو لوگ اگر تعاون کرتے ہیں چیریٹی میں, صدقہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, یا قربانی کے لیے وہ کرتے ہیں, تو غریبوں کی ان مدد کرنے والوں کے لیے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی کسی پیاری چیز کو قربان نہیں کرتے. تو اس وقت جو حالات ہیں کہ ہر شخص مال و دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. اس کے لیے پسندیدہ ترین چیز جو اس وقت بن گئی ہے پوری دنیا میں وہ مال و دولت ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت میں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی, بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مال و دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہے. ہر بندہ امیر سے امیر ہونا چاہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کسی کا حق مار رہا ہوں, کسی کے جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہوں, تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے جلدی امیر بن جاؤں. تو آج اس وقت سب سے محبوب ترین چیز جو ہے وہ دولت ہے. تو دولت جو قربان اللہ کی راہ میں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوگا کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں یا خیرات کرتے ہیں یا چیریٹی کو دیتے ہیں تو وہ مال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ مال آپ کا کم نہیں ہوتا, یہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جس نے کوئی ایک نیکی بھی کی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا کرتا ہے. اور اگر آپ خالص نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو 70 گنا بھی عطا کرتا ہے, اور اس سے بھی اگر بالکل خلوص کے ساتھ کریں تو 700 گنا تک عطا کرتا ہے. اور کئیوں میں یہ ہے کہ بے حساب عطا کرتا ہے. یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں, اور آپ کا حلال کا مال ہے اور آپ نے خلوص نیت سے اپنی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, تو اس کے حساب سے آپ کو درجہ ملے گا. تو یہ کبھی بھی ذہن میں نہ رکھیں کہ چیریٹی کو دینے سے آپ کا مال کم ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس مال میں آپ کی اضافہ کرتا ہے اور اس میں برکت عطا کرتا ہے, اور یہ مال آپ کا بڑھتا جاتا ہے. یہ میرا اپنا ذاتی بھی تجربہ ہے, اور جن جن افراد سے میں ملا ہوں اور ان سے بات ہوئی ہے, کئی بندوں نے, میں راول پنڈی میں گیا, وہاں لنگر شروع تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کب شروع کیا؟ وہ کہتے ہیں تقریباً ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں. جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس صرف 4,000 روپیہ تھا, اور اب وہ تقریباً 4 لاکھ روپے کا لنگر کرتے ہیں. چار لنگر ان ڈفرینٹ جگہ پہ کھولے ہوئے ہیں, دوپہر کو بھی اور شام کو بھی وہ لنگر دیتے ہیں. 4 سال کے اندر ان کا 4,000 سے 4 لاکھ کا چلا گیا. جس بھی چیریٹی کو دیکھیں, ہر چیریٹی نے آغاز میں بہت ہی کم پیسوں سے شروع کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ اس کام بڑھتا ہی چلا گیا. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ خلوص نیت سے دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت عطا کر فرماتے ہیں. کیا آپ کی چیریٹی رجسٹر ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے پاکستان میں چیریٹی کو رجسٹر کروایا ہوا ہے, اور جو بھی اس کے اکاؤنٹس وغیرہ ہوں گے وہ ہم پراپر مینٹین رکھیں گے. جو بھی ایک بندے کا جو ریکارڈ ہوگا سارا وہ ہم رسید وغیرہ بھی دیں گے ان کو, اور ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہوگا, اور جو رقم ہم جہاں پہ خرچ کریں گے اس کا مکمل ریکارڈ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا. جو بھی آپ فار ایگزامپل 1 روپیہ بھی دیتے ہیں
£1 دیتے ہیں، اس کا آپ ہم سے حساب لے سکتے ہیں۔ میں نے یہاں یو کے میں دیکھا ہے کافی چیریٹیز کو، یورپ میں بھی کافی ملکوں میں میرے وزٹ ہوئے ہیں، تو جب چیریٹی تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو وہ جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی تنخواہ بہت زیادہ نکالنے لگ جاتا ہے، پھر امپلائیز کی یعنی 30% منیمم وہ نکل جاتا ہے، 70% غریبوں تک پہنچتا ہے۔ کچھ ایسی چیریٹیز بھی ہیں جو 50% سے بھی کم غریبوں تک پہنچتا ہے، ان کے اپنے آفس کے کرائے آ جاتے ہیں، پھر بلز آ جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کی یا آپ کی امپلائیز کی تنخواہ بھی اس میں سے نکلے گی اگر یہ بڑھ جاتی ہے، لوگ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں؟ یہ ہے کہ الحمدللہ میرا اپنا بزنس ہے، میں پرنٹنگ پریس کا مالک ہوں، میں نے وہ کام شروع کیا ہوا ہے، میری اس سے تنخواہ آتی ہے، میں اس سے ہی سارا کچھ میرے اپنے گھر کا خرچ نکل آتا ہے۔ میں نے یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ میرا اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی بھی ایک پیسہ بھی لوں۔ ابھی بھی حال میں بھی کئی لوگوں نے فار ایگزامپل £20 جمع کروائے تھے ایک فیملی کے راشن کے لیے، وہاں 4,500 روپیہ بنا تھا، تو میں نے اپنی طرف سے 500 1000 اپنی طرف سے میں ایڈ کر کے ان کے پورا کر دیتا ہوں، تاکہ بندوں کو جو اس کا فوڈ پیک ہے اس میں کمی نہ آئے۔ اپنی طرف سے میں اضافہ کر کے میں انشاءاللہ اس میں ڈال کے دیتا ہوں، اس میں کمی نہیں کرتا، اور نہ ہی اس میں سے میرا کوئی تنخواہ لینے کا یا کوئی بینیفٹ لینے کا اس سے میرا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چیریٹی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چیریٹی کے حوالے سے میرا لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو اس میں ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اور جو بھی آپ ڈونیشن دیں گے وہ 100% غریب لوگوں کو تک پہنچے گا، گارنٹیڈ۔ اس میں یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مالی طور پر تعاون کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک آپ کا جو صدقات ہیں، خیرات ہیں، جو مال ہے وہ پہنچا سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو آپ کے پاس فار ایگزامپل وقت ہے، تو آپ وقت دینا چاہتے ہیں، بے شک آپ وقت دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے وقت میں سے کچھ ٹائم نکال لیں، وہ بھی آپ دے سکتے ہیں چیریٹی کے لیے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے، یا کہیں آپ اپنی طور پہ بھی کہیں کسی اور چیریٹی کو دیتے ہیں، تو یہ آپ ویڈیوز وغیرہ یا جو اس کے جو ہمارے لیفلیٹس ہوتے ہیں، بروشرز ہوتے ہیں، یا پیغام ہے ہمارا، یہ شیئر کر دیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ جب یہ پیغام پہنچے گا، جو بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا اس کا آپ کو بھی بینیفٹ ملے گا، جو جہاں بھی پیسہ لگتا رہے گا اس کا سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے یہ ایک ویڈیو شیئر کی، اس کے بدلے میں 10 بندوں نے ہیلپ کی، تو ان 10 کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں تو ڈونیٹ کریں، جتنا بھی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ نے استطاعت دی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی انکم کا کم از کم 5% جتنی بھی آپ کی ہے، فار ایگزامپل آپ 1000 پاؤنڈ کماتے ہیں مہینے کا، تو 50 پاؤنڈ آپ اللہ کے راستے میں نکال کے رکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہی مہینے کے اندر اندر وہ 50 پاؤنڈ آپ کا 500 پاؤنڈ میں بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 500 ڈیفینیٹلی عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ اگر آپ 50 پاؤنڈ 1000 کماتے ہیں، اس میں سے 50 پاؤنڈ دیں گے تو 500 آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ایک پہلا پیغام یہ ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں، اگر ڈونیٹ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس وقت ہے، وقت دیں پلیز، اگر وقت بھی نہیں دے سکتے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ فیس بک میں شیئر کرتے ہیں تو کئی فرینڈز ہوتے ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں تک انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی۔ انبیاء کرام نے کبھی اپنی وراثت اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زمینیں بنا لیں، زیادہ سے زیادہ مکان وغیرہ خرید لیں، بڑی کوٹھی خرید لیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا کہ آپ نے وراثت میں کتنے کروڑ روپے اپنی بیوی کے لیے چھوڑے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ اس کا ثواب ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہے۔ اب اولاد یاد کرتی ہے یا نہیں کرتی، ثواب بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی، یہ تو بعد کی بات ہے۔
لیکن قبر میں جانے سے پہلے ہی وہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ دے سکیں گی جو اللہ کی راہ میں جو پیسہ دے دیا ہے۔ انبیاء کرام نے کوئی بھی نبی نے اپنی اولاد کے لیے پیسہ وغیرہ بنا کر یا زمینیں خرید کر یا مکانات لے کر یا بزنس کو وہ کر کے نہیں کیا، بلکہ اسی دنیا کے اندر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ باقی آپ امتیوں میں دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز، لوگ کہتے رہے یہ ہم سے لے لیں اولاد کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے تعلیم دے دی ہے، تربیت دے دی ہے، وہ خود کمائے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو اپنے لیے قبر کے لیے اعمال کر کے گئے، یعنی جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کی راہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دے کر چلے گئے۔ تو ہم لوگ پوری زندگی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ جوڑتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا الہاکم التکاثر، ہمیں کثرت نے ہلاک کر دیا، اور ہو جائے اور ہو جائے اور ہو جائے، بڑھ جائے، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ وہ قبروں تک پہنچ جاتے، مر جاتے، اکٹھا کرتے کرتے ہی مر جاتے۔ اگر وہ خرچ کریں، قرآن مجید کے اندر ہے نا کہ جیسے ہی وہ مریں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ کاش آپ مجھے دوبارہ زندگی دے دیں کہ میں صدقہ کروں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھوں یا حج کروں یا روزہ رکھوں، کہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ خواہش کرے گا، کیونکہ صدقہ ایسی چیز کا ہوتا ہے کہ جو اس نے بہت زیادہ محنت کر کے، ہو سکتا ہے امپلائر گالیاں دیتا ہو، اسے برا بھلا کہتا ہو، کتنی محنت ہوتی ہے انسان کی، خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، وہ جب دے رہا ہوتا ہے تو اس کا جو نعم البدل نہیں ہوتا، الٹرنیٹیو نہیں ہوتا، اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّادِقِينَ، کہ میں اس میں سے صدقہ کرنے والوں میں سے ہو جاتا، قرآن مجید نے کہا۔ تو آپ جو ہیں قربانی کے حوالے سے اگر کمنٹس میں لکھ دیں گے تو ہم اکاؤنٹ نمبر آپ کو بھیج دیں گے، اگر یہاں لوکل ہوں گے تو ہم کلیکٹ کر لیں گے، اگر دوسرے شہروں میں ہوں گے، برمنگھم میں نہیں رہتے ہوں گے، ہم اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں گے، اس میں آپ اپنا جو بھی اگر گائے میں حصہ ڈالنا چاہیں، شیپ میں، گوٹ میں، بکرے وغیرہ میں، تو ہم انشاءاللہ اجتماعی قربانی کرائیں گے اور غریبوں میں اس کا گوشت وغیرہ تقسیم کریں گے۔ تو آپ کمنٹ میں لکھ دیں گے، ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے، اپنا نمبر لکھ لیں، ہم اپنا نمبر بھی آپ کو دے دیں گے، اور اس طرح آپ اس چیریٹی کے ساتھ قربانی کے حوالے سے بھی اور بعد ازاں بھی اگر آپ کوئی تعاون کرنا چاہیں گے اور آپ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ پیسے کہاں پر گئے ہیں، کس غریب کو ملے ہیں، کہاں کس علاقے میں، تو وہ بھی ان سے بات بھی آپ کر سکتے ہیں فون پر کہ آپ کو اتنے پیسے ملے ہیں، چونکہ آپ سب کے رشتہ دار رہتے ہیں پاکستان کے اندر، تو ان سے پوچھوا بھی سکتے ہیں، خود بھی رابطہ ڈائریکٹ فون کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے لیے قبر کے اندر روشنی عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ شکریہ والسلام۔